بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اہل بیت، میں افتخار احمد جگنو اپنے ایمبیسڈر کے اس 7 سیگمنٹ میں ہمارا موضوع سخن ہے پاکستان کے حالات حاضرہ کے متعلق جو تشویش ورسز پاکستانی میں پائی جاتی ہے، اس پر ہم نے یہ نشست آج کر رہے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ عام شخصیات نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے رگوں میں دوڑتے خون میں پاکستان کی محبت شامل ہے، دار مغرب میں رہتے ہوئے پاکستان تڑپتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نشستیں کرتے ہیں کہ حالات کیسے ٹھیک ہو جائیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان ہمارا میکہ ہے، یو کے ہمارا سسرال ہے۔ پنجابی کی مثال ہے کہ میکہ مضبوط ہوگا، سسرال میں ہماری عزت ٹو ٹپا بھی ہوگا۔ دوستو، آج کے سیگمنٹ میں پاکستان میں جو حالات بیت رہے ہیں، ہمارے 71 کے حالات یاد آ گئے ہیں، جس وقت بھی یہی قسم پرسی تھی، یہی پاوریں تھی، یہی اسٹیبلشمنٹ تھی، یہی لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو 2 لخت میں تقسیم کر دیا تھا۔ پھر کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ آدھا ملک گیا تو کیا چپ سی لگی ہے، ایک لانگ گواچا ہے تو کیا شور بپا ہے۔ اس تناظر میں آج کے حالات کا ہم تجزیہ کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے انعام الحق صاحب۔ آپ نوجوان ہیں، انرجیٹک ہیں، دبنگ بات کرتے ہیں، حالات حاضرہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اکابر نظر رکھتے ہیں، ان سے ہی بات کریں گے۔ ان کے ساتھ معروف اسکالر، عالم دین، UKM کے چیئرمین رہے ہیں اور بڑے گہرائی سے مطالعہ کر کے ان کا ایسا تجزیہ پیش کرتے ہیں، حل پیش کرتے ہیں۔ یہ حق میں وقت ہوتے تو پاکستان کا مقدر شاید کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ میں ان کو قریب سے جانتا ہوں۔ ان کی محبت، ان کی شفقت، ان کا اخلاص ایک مجسم پیکر ہے۔ جب سارے یہ عناصر اکٹھے ہوتے ہیں، اس میں نکلتے ہیں محمد سرفراز مدنی صاحب۔ سر شکریہ آپ کی محبت کا، آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ انعام صاحب، آپ پاکستان کے حالات کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں پاکستان کی ہواؤں سے، فضاؤں سے، حکمرانوں سے، وہاں کے لوگوں سے آپ محبت کرتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، پریشان بھی ہیں ہم کہ کیوں ایسے حالات ہیں ہمارے ملک میں۔ کائنات کی ہر چیز پائی جاتی ہے، ہر موسم پایا جاتا ہے، بڑے اچھے اچھے لوگ بھی وہاں موجود ہیں۔ ایسے حالات ہونے کی اصل وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ جی بہت شکریہ جگنو صاحب۔ ایک تو جو موجودہ حالات پاکستان کے حالات ویسے 70 سال سے ٹھیک ہوئے ہی نہیں۔ جی 71 کی مثال آپ نے دی، اس وقت بھی ایسے ہی کچھ حالات تھے، اور فرام ڈے 1 پاکستان کے اوپر ایک گہرے سائے کا ایک سایہ رہا ہے، جو مقتدر قوتیں رہی ہیں۔ ان میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی سوچ کی بجائے ذاتی مفادات کے اوپر یہ سارا ان کا جو دار و مدار رہا ہے، جی جو سب سے ایک بڑی وجہ ہے۔ اور آج کے حالات بھی وہی ہیں۔ دیکھیں، آئین معطل ہے، ادارے سارے مفلوج ہیں، عدالتوں کے جو احکامات ہیں ان کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا، اور جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ ایک لونگ گواچا تو کتنا شور مچ گیا، اور ایک مکان کوئی وہ جو کہ پہلے سے ٹوٹا ہوا وہاں پر موجود تھا، جو پہلے ہی کسی سازش کے تحت اس کے اوپر جو حملہ ہوا یا کروایا گیا یا پہلے ہی اس کو آگ لگا دی گئی تھی، تو اسی کا ہی سارا شور نظر آتا ہے۔ اور وہ پاکستان قائد اعظم کے محمد علی جناح کے پاکستان سے زیادہ اس ایک 4 دیواری کی آج قیمت نظر آ رہی ہے۔ جی، پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے، اس لیے کہ دوستوں کے ہائی کورٹ کے ہاتھے میں جا کر بغیر وارنٹ کے، بغیر عدالتی حکم کے اریسٹ کرنا کسی بھی لیڈر کو، کسی بھی شخص کو غیر قانونی، اس پر ایکشن لیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اس ایکشن کے بعد ایک تھوڑا سا ماحول ٹھیک ہوا تھا۔ مدنی صاحب، آپ تو چونکہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں، وہاں پاکستان میں آتے جاتے رہتے ہیں، جو ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں پھر عوام کا ریئیکشن نیچرل ہوتا ہے، پھر نیچرل ریئیکشن کے پیچھے ایک نئی لاجک تراشی جاتی ہے، جی فلاں کے حکم پر یہ ہوا، پھر ان کو ریئیکشن کے طور پر بڑا ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ حالات 71 میں ہوا کرتے تھے؟ بہت شکریہ افتخار صاحب۔ سب سے پہلے تو اس بات کا شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع دیا۔ دوسرا یہ جو آپ نے فرمایا کہ پاکستان ہمارا میکہ ہے اور یہ ہمارے سسرال ہیں، جی یہ اکثر لوگوں کے بارے میں صحیح ہے، لیکن آپ کے سسرال ابھی تک ثابت نہیں ہوئے یہ ملک، تو اس کی وجہ جو ہے وہ تلاش کرنی پڑے گی۔ جی جہاں تک پاکستان کے حالات کا تعلق ہے، میں ابھی اسی سال جی 4 مہینے پہلے پاکستان میں رہ کے مسلسل اتنا لمبا عرصہ میں پاکستان میں یہاں آنے کے بعد
پچھلے 40 سال میں کبھی نہیں رہا. ملازم تھا, چھٹی ہوتی تھی, زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 ہفتے رہتا تھا, واپس آ جاتا تھا. ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے لمبا عرصہ رہنے کا موقع ملا. اس کے بعد میں یہاں آ گیا, اور یہاں آنے کے بعد پھر مجھے اچانک پاکستان واپس جانا پڑا. 2 مہینے پھر رہ کے ابھی میں واپس آیا ہوں. تو اس لمبا رہنے کے دیگر وجوہات کے علاوہ ایک وجہ یہ تھی کہ میں اپنی آنکھوں سے اس کو پڑھنا چاہتا تھا. جوانی کے عالم میں پاکستان کو الوداع کہا, اس کے بعد اخبارات کے ذریعے, رسائل کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے وہاں کے حالات دیکھتا رہا, سنتا رہا. لیکن میں چاہتا تھا خود ذرا تحقیقات کروں کہ کیا صورتحال ہے پاکستان کی. جنوں صاحب, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی ایک آدمی پر فنگر نہیں اٹھا سکتے وہاں پہ. جی. ہر آدمی وہاں پہ جو ہے وہ بگڑ چکا ہے, ہر آدمی. میں علماء سے ملا ہوں, ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن انہیں اکثر جو ہیں وہ آگ لگانے والے ہیں تقریروں کے ذریعے سے. جی. فلاں کافر ہے, فلاں مشرک ہے, فلاں بدعتی ہے, فلاں گستاخ رسول ہے, فلاں گستاخ صحابہ ہے, فلاں مرتد ہے, فلاں واجب القتل ہے. یہاں تک وہ کہتے ہیں واجب القتل ہے, اور اس کو نہیں چھوڑیں, اس کو یہ کر دیں, اس کو وہ کر دیں. یہ ہے. حضرت علی نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہاتھ سے لگائی ہوئی آگ بجھا دی جاتی ہے, جی. منہ سے لگائی ہوئی آگ جو ہے وہ جلتی رہتی ہے. بے شک. منہ آگ برستے ہیں وہاں کے, جی. خواہ وہ مذہبی لیڈر ہوں, خواہ وہ سیاسی لیڈر ہوں, ان کے منہ سے آگ برستی ہے. جی. وہ دوسرے کو جلا دینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس میرے بغیر کوئی نہ ہو. ایک آدمی دکان کھولتا ہے, وہ دوسرے دکانداروں کے خلاف اس طرح پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے کہ بس جناب یہ سب ناکام ہو جائیں, ختم ہو جائیں, صرف میری دکان باقی رہے. ایک آدمی کسی مسجد کا امام ہوتا ہے, وہ کہتا ہے بس میری مسجد چلتی رہے, باقی ساری مسجدیں بین ہونی چاہیے. ایک سیاسی لیڈر بنتا ہے تو وہ کہتا ہے بس میری جماعت رہنی چاہیے, باقی سب بین ہونی چاہیے. اتنی نفرت وہاں پہ پیدا کر دی گئی ہے کہ لوگ مرتے مارتے ہیں. الیکشن یہاں بھی ہوتے ہیں نا, ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ کتاب کو نہیں مانتے ہیں. ہم کتاب کو کیسے مانتے ہیں بھائی؟ کتاب ہمارے سامنے ہے, اس کو سمجھتے نہیں ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, اور اس کے مطابق چلتے نہیں ہیں. یہاں الیکشن ہوتے ہیں, لوگوں کی مخالفت ہوتی ہے, شدید اختلافات ہوتے ہیں پالیسی کے اور یہ وہ, اور ایک دوسرے کے خلاف گرجتے برستے ہیں, اخبارات بھری ہوتی ہیں, ٹی وی کے ٹاک شو بھرے ہوتے ہیں. لیکن مجال ہے کوئی کسی کو نقصان پہنچائے, کوئی گولیاں چلیں, کوئی ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہوں. جو جیتتا ہے, ہارنے والا سب سے پہلے آگے جا کر اس سے ہاتھ ملاتا ہے, مبارکباد دیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو بڑی آسانی سے ہم جی کافر ہیں, استغفر اللہ, تم سے بہتر ہے بھی, کافر تو ہے اس معاملے میں, وہ تم سے بہتر ہیں. معاملات کو دیکھا جاتا ہے نا یہاں پہ. ہم کلیم کچھ کرتے ہیں لیکن نفرتیں پھیلاتے ہیں. نفرتوں کا انجام یہی ہوتا ہے. بالکل. لوگ آج کل وہاں پہ فوج سے نفرت کرتے ہیں, لوگ آج کل وہاں پہ ججوں سے نفرت کرتے ہیں, سپریم کورٹ سے نفرت کرتے ہیں, ہائی کورٹ سے نفرت کرتے ہیں, قانون سے نفرت کرتے ہیں. جج پر اعتبار نہیں ہے, جی. اعتماد نہیں ہے. اس کے پیچھے کوئی ڈوری ہلانے والا کوئی اس کا رشتہ دار ہوتا ہے, یا اس کے مفادات ہوتے ہیں, انصاف کی بات نہیں کرتے ہیں. تو یہی حال جو ہے وہ پورا نچلی لیول تک ہے پوری طرح. اس لیے اس کو بدلنے کے لیے محض تقریریں کافی نہیں ہیں. جی. ایک ایسے نظام کے آنے کی ضرورت ہے جو نظام ان کی تربیت کرے, بے شک. ان کو دائرہ دے کہ اس دائرے کے اندر اختلافات آپ رکھیں. اور کوئی ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دیانتدار ہو, جو دیندار, وہ دین کے لیے حاصل کیا گیا. میں تو سمجھتا ہوں اپنے طور پر میں سمجھتا ہوں دیانتداری سے, میں دل کی آواز بتا رہا ہوں کہ شاید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ جو ملک ہم نے اسلام کے لیے حاصل کیا تھا اس میں کبھی سوشلزم چلانے کی بات کرتے ہیں, کبھی مغربی جمہوریت چلانے کی بات کرتے ہیں, کبھی چین کا نظام لانے کی بات کرتے ہیں, کبھی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں, لیکن اسلام کی بات وہاں پہ نہیں کرتے ہیں. جب تک ہم اس وعدے کو نہیں نبھائیں گے اور پھر ایسی جماعت کو نہیں آنے دیں گے جو جماعت لوگوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرے, ان کو کنٹرول دے اپنے اوپر, ان کی کردار سازی کرے, وہ غصے میں ہوں تو کسی پر حملہ آور نہ ہوں, وہ کسی کی جائیداد کو نہ جلائیں. دیکھیں نا یہ 9 مئی کو کیا ہوا. جی. یہ ایکٹیوسٹ لوگ جو سیاست کے نام پہ ایکٹیو ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے کہ بھئی تم اپنے ہی ملک کو جلا رہے ہو, آگ لگا رہے ہو.
اور اب اس پہ جو ہے وہ اور آگ اور مچی ہوئی ہے کہ جو گناہگار ہے نہیں ہے سب کو پکڑ کر کے جو ہے وہ گھروں میں مزید آگ لگا رہے ہیں. نفرت کا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے میں اپنے مخالف کو کچل دوں، بس دنیا میں ہی رہوں، کوئی اور رہے نہیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے، آپ کو اختلافات کا احترام کرنا پڑتا ہے. ٹیبل پر بیٹھیں، آرام سے ایک دوسرے سے بحث کریں، اختلاف کریں، بھرپور اختلاف کریں، نفرت نہ کریں. ہیٹ نہ کریں دوسرے کو. ہیٹ کرائم پہ اگر جہاں جس طرح یہاں پہ مقدمے چلتے ہیں وہاں چلے نا، کوئی آدمی وہاں پہ نہ بچے. اللہ، یعنی ممبر پر بیٹھ کے ہیٹ پھیلائی جا رہی ہے. خدا کے رسول کے ممبر پہ لوگوں کو جوڑنے کا کام کرنا چاہیے بھائی. اور مسجد کے اندر مسجد سمبل بن گیا وہاں ہیٹ پھیلانے کا. دوسرے مسلمانوں بس میری مسجد ہی ٹھیک ہے جی، باقی سارے کافر ہیں تو باقی سارے گستاخ ہیں، بس میری جماعت ٹھیک ہے باقی سب. یہ جو نا سیلف رائٹیسنس کہ میرے علاوہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، اس نے وہاں پہ نقصان پہنچایا ہوا ہے. اس قوم کی تربیت کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے نہ سیاستدانوں نے تربیت کی ہے بلکہ بگاڑا ہے. ویسے ہی جو جتنا اچھا مقرر ہے وہ اتنا زیادہ بگاڑ رہا ہے لوگوں کو. اور یہ یعنی اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک ایسی تقریروں پہ، ایسے مقرروں پہ اور ایسی جماعتوں پہ لگام نہ ڈالی جائے گی، ان کو کنٹرول نہ کیا جائے گا اور ان کو سیدھا راستہ نہ دکھایا جائے گا. اس وقت تک حالات کنٹرول میں نہیں آئیں گے. یہ جو شعلے ابھرتے ہوئے تقریریں کرتے ہیں نا، ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور ان کو کنٹرول حکومت ہی کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. جب تک صالح نیک لوگ حکومت میں نہیں آئیں گے یہ اسی طرح ہوتا رہے گا. ٹھیک کہا. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ اوروں پہ لگاتے ہیں کفر کے فتوے، اسلام کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اسلام سکھاتا ہے محبت، اختلاف رائے کے باوجود محبت سے رہنا. اسی کا نام تو تقویٰ ہے. صاحب تقویٰ لوگ مخالفین کی بڑی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں. اختلاف ایک جگہ، انسان ہیں، کلمہ گو ہیں، آقا علیہ السلام کی نبوت پر، آخری نبوت پر ہم یقین رکھتے ہیں. انعام الحق صاحب، پاکستان میں جو حالات ہیں، 90 دن کے لیے حکومتیں آتی ہیں نگران، وقت گزر گیا ہے، ابھی بھی وہی نگران ہے. غیر آئینی حکومتیں بھی چل رہی ہیں. سپریم کورٹ پر جیسے مولانا صاحب بتا رہے تھے، پورا ایک لاؤ لشکر کے اٹیک کر کے خوفزدہ کیا جاتا ہے ججز حضرات کو. ایسے ماحول میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ آپ ایک سیاسی ورکر بھی ہیں، حالات کو سمجھتے بھی ہیں، اور آپ کی ایک اپنا تجزیہ کرنے کا اپنا ایک انوکھا انداز بھی ہے. آپ کا نقطہ نظر سے اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ جو چاہے ان کا اس نے کرشمہ ساز کرے. مدنی صاحب ماشاءاللہ صاحب علم بھی ہیں، صاحب کردار بھی ہیں، استاد محترم بھی ہیں. انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی. انہوں نے بالکل، میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ جتنی جو جماعتیں ہیں، جو بیانیاں ہیں، ان کو کنٹرول ہونا چاہیے، ان کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو صاحب اقتدار، جو اصل مقتدر حلقے ہیں، جرنیلوں کو کون لگام ڈالے گا؟ جو دیکھیں اصل اس کا جو یہ باتیں ہیں کہ ان کا پھر ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا. ان کا میکینزم کیا ہوگا؟ میکینزم ہے پاکستان کا آئین. اور ہر شخص کو، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ جرنیل ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ کا جسٹس ہے، آخر سب کو آئین کے تابع ہونا چاہیے اور لانا پڑے گا. پاکستان کا اصل مسئلہ صرف اور صرف ایک بہت بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی جس کے ہاتھ میں تھوڑا سا بھی اختیار ہوتا ہے نا، یا اقتدار ہوتا ہے نا، وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہ آئین کے سامنے اپنے آپ کو سرنگو کرنے کو تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے باقی سارے تابع ہو جائیں. حالانکہ میں ان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ دیکھیں، جو اسلام کے نام پر نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام ہی ہونا چاہیے تھا. اور یہ نظریہ کیوں پیش کیا گیا تھا؟ دنیا میں اس سے پہلے دیگر کئی نظریات موجود تھے. سب سے پہلا یا پرانا نظریہ ایک تھا نیشنلزم، جہاں ایک قوم دوسری قوم کے خلاف. جب قوم اگینسٹ اندر جو نیشن اگینسٹ نیشن، جو نیشنلزم کا نظریہ، اس میں آپ دوسری قوم کو ہمیشہ غلطی سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس کے بعد پھر آ گیا جی سوشلزم کا نظریہ. سوشلزم میں کیا ہے جی کہ آپ مزدور اور سرمایہ دار کے درمیان لڑائی ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی جو مزدور طبقے کا نمائندہ، وہ صرف مزدور کو ہی ہمیشہ سپورٹ کرے گا، وہ اس کو کبھی غلط نہیں کہے گا. اسلام نے جو راستہ دیکھا، اسلام کا اصل، جب اسلام کے آنے کا مقصد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے کیا تھا، وہ صحیح اور غلط،
اسلام کے اندر جو جنگ ہے وہ صحیح اور غلط کی ہے. جی آپ نے صحیح کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے, آپ نے غلط کے ساتھ جنگ کرنی ہوتی ہے, یا اس کے خلاف اس کی جو ہے وہ ساتھ نہیں کھڑا ہونا ہوتا ہے. وہ چاہے آپ کا اپنا گھر کا کوئی بھائی ہے, چاہے وہ کسی کا باپ ہے, لیکن جب غلط ہے تو اس کو آپ کو غلط کہنا پڑے گا. بالکل. پاکستان کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, آپ باقی کو چھوڑیں, آئین کی جب بات آتی ہے تو جو آئین کے ساتھ کھڑا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی قوم کو, ابھی یہ صرف تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے, جی یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے کہ ہر اس منہ سر کو, ہر منہ زور کو آئین کے تابع لانا پڑے گا. جب تک ہر شخص, چاہے وہ جرنیل ہے, چاہے وہ جج ہے, چاہے وہ سیاستدان ہے, آئین کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگا, تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور پھر آپ کیسے, پھر جس طرح مدنی صاحب نے یہ ذکر کیا کہ پاکستان کا ہر شخص وہاں نیچے سے لے کر جو ہے وہ آپ جائیں تو ہر شخص جو وہ شعلہ بیان بھی ہے, کوئی کسی کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا. جب اوپر والے آئین کی پرواہ نہیں کریں گے تو نیچے والا کیوں کرے گا؟ بڑی قیمتی بات فرمائی جی آپ نے. بے شک آئین کی پاسداری ہمارے اخلاقی, دینی, مذہبی فریضہ بنتا ہے. جب آئین کی پاسداری نہیں ہوا کرتی پھر ہمیشہ سانحات, حادثات ہی قوموں کا مقدر بنا کرتے ہیں. بے-رحمی ہوتی ہے, انتشار ہوتا ہے, افتراق ہوتا ہے, لیکن افتخار تو ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہے, اخلاص کی بات کرتا ہے. مدنی صاحب, میں اگر تاریخ کی جڑوں کو میں جانتا ہوں تو جب 69 میں ایوب خان پر اٹیک ہوا اور جو اس وقت وائس چیف آف اسٹاف بنایا گیا یحییٰ خان کو, تو اس کا جو تھا نا جی جونیئر جنرل سے میجر جنرل تھا پیرزادہ. اسی تاریخ یہ تھی کہ جب بریگیڈیئر تھا نا ایوب خان نے اس کو اپنے لے ایز صدارتی میں ایز اے سیکٹری ملٹری تاریخات لے کے آگے, اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, واپس بھیج دیا جنہوں نے. اس نے اس کو دل میں رکھا. جب ایوب خان بیمار ہوا تو اس بندے نے ایک رول ادا کیا جس کا انضام کیا ہوا, سانحہ 71 ہوا. اس میں میجر جنرل پیرزادہ کا بہت بڑا رول تھا. اس نے مس گائیڈ کیا, اس نے انتقام لیا کہ اس سے اقتدار واپس لیا جائے. یہ طریقے سانحات ہے, آپ خدا شاور پڑھ کے دیکھ لیجیے, اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے. آج موجودہ دور میں ہمارے چیف منسٹر جنرل عاصم منیر صاحب ماشاء اللہ حافظ قرآن بھی ہے, سید زادے بھی ہیں, حالات پر نظر بھی رکھتے ہیں. ان کے جو میں جنرل آج کل کے ہیں جس کو ڈیوٹی ہیڈ بھی مخاطب کرتے ہیں, ان کا ایسے لوگ کنٹرول کرنا چاہیے. ایک آفیسر کی وجہ سے پوری ہماری ملٹری جو بدنام ہوتی ہے, عام میں اس کا تاثر جو ابھرتا ہے, اس کو واش کرنا چیف آرمی اسٹاف کی اولین ذمہ داری بنتی ہے. کیونکہ یہ 50 سال پر تاریخ اپنے کو رپیٹ کر رہی ہے. 50 ایئرز ہو گئے ہیں تقریباً, جیسے 52 ہو گئے ہیں 71 کے حادثات کو. یہ تاریخ جو تاریخ جانتے رپیٹ ہو رہی ہے. اس کو روکتا کون ہے کہ یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو, روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو. ایک رول بنتا ہے ہمارے چیف آرمی اسٹاف کا, کیونکہ جہاندید کی جنرل یحییٰ خان تو ایک بدنام تھا کہ وہ شرابی ہے اور کافی وغیرہ اس کے الزامات تھے, سینس میں نہیں رہتا. لیکن یہ تو حافظ قرآن ہے اور حالات کو سمجھتے بھی ہیں. بجائے مزید حالات گمبھیر ہوں, آئین موجود ہے, آپ طاقت میں ہیں, آپ کا ایک فرض بنتا ہے کہ آئین کی پاسداری آپ کروائیں, اختلافات کو پس پش ڈالیں کہ اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حالات میں ہماری آرمی کا رول جو بنتا ہے کس حد تک وہ پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ افتخار بھائی, دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم آج بھی آرمی کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا رول ادا کریں سیاست میں. جی آرمی کا رول سیاست میں بالکل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آرمی نے پچھلے 76 سال کے اندر جو سیاسی رول ادا کیا ہے اس نے ملک کو دولخت کیا ہے اور مزید پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. آرمی کو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے آئیں ہمارے مسائل حل کریں, ان جتنا احمق میری نظر میں اور کوئی نہیں ہے. مسائل کو پارلیمنٹ کے اندر حل کریں, جو جگہ ہے, جو مقام ہے. آرمی کو وہ کام کرنا چاہیے جو آئین کی بات آپ نے بار بار کی اور بہت خوبصورت کی. اس آئین نے ان کو جو رول دیا ہے وہ کریں. وہاں آئینی رول کوئی نہیں ادا کرتا. جی بالکل ٹھیک ہے. آرمی کا ریکارڈ بھی گندہ ہے اور عدلیہ کا ریکارڈ بھی گندہ ہے. جی عدلیہ نے بھی یعنی آئین سے ہٹ کر فیصلے کیے ہیں جن کی سزا ہم بھگت رہے ہیں, اور ججوں کے ساتھ ساتھ جرنیلوں نے بھی جو کرتوت کیے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. جی ہم ان کو اب یہ دیکھیں, یہ سپریم کورٹ فیصلہ کر رہی ہے کہ الیکشن کب ہونے چاہیے. تمہارا کیا کام ہے یہ فیصلہ کرنے کا؟ یہ پارلیمنٹ کو کرنے دیں یا الیکشن کمیشن بنا ہوا اس کو کرنے دیں. جی اسی طرح اب فوج کو مزید گھسیٹنے کی بجائے
ان کو کہیں خدا را آپ اپنا وہ کام کریں جو آپ کو دیا گیا ہے آئین کے ذریعے سے. ججوں کو کہیں کہ خدا را آپ سیاست میں نہ آئیں. 74,000 مقدمے التوا کا شکار ہیں عدلیہ کے اندر. عدلیہ ناکام ہو چکی ہے لوگوں کو انصاف دینے کے لیے. لوگ روتے ہیں اور ان کو کوئی اعتبار نہیں ہوتا کہ یہ جج جو بیٹھا ہوا ہے انصاف کی کرسی پہ یہ میرے ساتھ انصاف کرے گا. وہ پیسے کو دیکھتے ہیں, وہ اوپر کے طاقتور طبقوں کو دیکھتے ہیں. جس کے ہاتھ میں بندوق ہے وہ اپنا فیصلہ کروا لیتا ہے. آپ یہ دیکھیں, یہ ابھی عمران خان کو پکڑا جاتا ہے اور کتنی جلدی پوری سپریم کورٹ ایکٹیو ہو جاتی ہے. مولانا ہدایت الرحمان کو پکڑا جاتا ہے, یعنی 3-4 مہینے اس کو اندر رکھا جاتا ہے, ضمانت تک نہیں ہوتی ہے, کوئی قصور اس کا نہیں ہے, کوئی ثابت نہیں ہے اس کے خلاف. وہ صرف آواز اٹھاتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے وہاں کے جرنیل نے, اس کے بھی دستخط ہیں, ہمارے بھی دستخط ہیں, اس کے مطابق عمل کیا جائے. وہاں کے مچھیرے غریب لوگوں کو جو ہے وہ روزی کمانے کا حق دیا جائے. کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کوئی اس نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا, کسی کور کمانڈر کے دفتر پہ حملہ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا, اس کو پکڑ کے اندر کر دیا. اب وہ شور ڈالا کہ ایک آپ کا لاڈلا ہے, دوسرا آپ کا مبغوض ہے, آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ تو اب عرصے کے بعد جو ہے 100 دن سے زیادہ ہونے کے بعد ان کی صرف ضمانت ہوئی ہے. وہاں پہ ظلم کا راج ہے. جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اتنا ہی ظالم ہے. تھانے دار کے پاس طاقت ہے, تھانے کے علاقے کے اندر وہ تھانے کے اندر ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے. اسی طرح جو ہے جہاں جہاں جس کو کوئی طاقت ملی ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں, جج بھی, جرنیل بھی اور سیاستدان بھی. اب سیاست ہی میں یہ دیکھ لیں, کوئی پارٹی اٹھا کر دیکھ لیں, سوائے جماعت اسلامی کی کسی کے اندر آپ کو جمہوریت نظر نہیں آئے گی. آپ اپنے لیڈر کے خلاف بات نہیں کر سکتے, ڈرتے ہیں. آپ بات کریں گے تو وہ مانے گا نہیں, مانتا نہیں ہے. یہ اسمبلیاں توڑی ہیں نا خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی, وہ وہاں کے جو ذمہ دار تھے ان کے اپنے, وہ کہتے رہے خدا کے لیے نہ توڑیں. ایک آدمی کا فیصلہ تو اس نے توڑنی ہے. یعنی ہر جماعت کے اندر اسی طرح, یعنی مسلم لیگ کو دیکھ لیں, مجال ہے کہ شہباز شریف یا نواز شریف جو فیصلہ کر دے اس کو کوئی دوسرا کہہ دے خدا کے لیے ملک کو تباہ کرنے والی بات ہے, یہ کیا کر رہے ہو, چپ ہیں, بول نہیں سکتے. بلاول بھٹو زرداری فیصلہ کر دے, پیپل پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ گنگ بن کے چپ ہو جائیں گے, بولیں گے نہیں. جمہوریت نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, لوگوں کی بات نہیں سنی جاتی, لوگوں سے مشورہ نہیں کیا جاتا, اپنی جماعتوں کے اندر انصاف نہیں ہے, اپنے گھر کے اندر آپ انصاف نہیں دے سکتے تو باہر سے کیا انصاف مہیا کریں گے. اس لیے پورے نظام کے اندر, جیسے میں نے کہا ہے نا, پورے نظام کے اندر جو اب آپ یہ دیکھیں وہاں پہ, یعنی جب میں آیا تو وہ واقعہ ہو رہا تھا, گھروں کے اندر جوان بیٹیاں جو MA/MSc کر چکی ہیں وہ نابالغ تو نہیں ہے نا, وہ بچیاں تو نہیں ہیں نا, ان کو پتہ ہے کہ ہمارا فیصلہ کیا ہے. وہ اگر سگے باپ کو کہتی ہیں کہ ابو جی جس کے ساتھ آپ میری شادی کا بندوبست کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ میچ نہیں کھاتا, وہ سگریٹ نوشی کرتا ہے, سگریٹ میں کچھ بھر کے بھی پیتا ہے, ان پڑھ ہے, آپ کا بھتیجا ہے, لیکن خدا کے لیے میرے کون ہوتی ہے میری بیٹی ہو کر میرے مخالف یہ بات کرے, وہ گھر سے بھاگنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں. ایسے کوئی انصاف نہیں کرتا, باپ انصاف نہیں کرتا, ماں انصاف نہیں کرتی, جرنیل انصاف نہیں کرتے, جج انصاف نہیں کرتے. اس لیے لوگ اندر سے تڑپتے ہیں, اس لیے ان سے پھر غلط کام ہوتے ہیں. نہیں ہونے چاہیے, ان کو سزائیں ملنی چاہیے, لیکن پورے ماحول, یہ صرف محض 1-2 باتیں کر کے اس ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اس ملک کے لیے ایسی دانشگاہیں ہونی چاہیے جو لوگوں کی تربیت کریں, لوگوں کو سیکھنا سکھائیں, زندگی کیسے سیکھی جاتی ہے وہ اس کے گر سیکھیں, وہ حالات کو پڑھیں. کہ یہ دیکھیں, یہ اپنے جس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جس کے ہم باسی ہیں, یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے, کوئی زیادہ نہیں ہوا تھا, تو جنگ عظیم اول اور دوم میں تباہ و برباد ہو گئے تھے, ختم ہو گئے تھے, لیکن اٹھے ہیں, تیزی سے اٹھے ہیں, اپنا فیصلہ کیا کہ لڑائی کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ہمیں اپنی حدوں کے اندر رہنا ہوگا. آپ کی جو باتیں انتہائی قیمتی اس لیے ہیں دوستوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمارے سیاستدان بالکل بچور نہیں ابھی تک ہوئے. کیوں
آپ کو یاد ہوگا کہ جب بینظیر بھٹو اور نواز شریف کا ایک کنفلکٹ ہوا تھا، دونوں کسی اسٹیج پہ نہیں آ رہے تھے. اس وقت جنرل کاکڑ کے پاس چیف آف آرمی اسٹاف، اس کاکڑ نے کہا جی پہلے آپ 1 اسٹیپ ڈاؤن چلے جائیں پھر باقی بات بنے گی. اس کے کہنے پہ چلے گئے. صحیح ہے. آپ یہ سیاستدان جب جائے گا جنرل کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے، خود فیصلہ نہیں کر پائے. ابھی بھی دیکھیں کہ میرے خیال میں وہی ریپیٹ ہو رہی ہسٹری کہ دونوں پارٹیاں بیٹھے فیصلہ کریں ہم فلاں دن الیکشن کروائیں گے تاکہ رول ختم ہو جائے ملٹری والوں کا. بالکل صحیح. اپنی میچورٹی پر بلیم ملٹری کو کیوں کرتے ہیں کہ آپ ان کو خود انوائٹ کرتے ہو؟ ان کو بلاتے ہیں، آپ بھی بلا رہے ہیں. مجھے ابھی دیکھیں ان کے کہنے پر سیاسی پارٹیوں نے انہیں کا ایکسپورٹ لے کے سارا کام ہو رہا ہے کہ دیکھیں جو نظریات کیا ہے کہ اس میں کون لوگ انوالو، انکوائری کریں اس کی. بالکل. اور یہ تب زیادہ دکھ ہوا جب ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو انہوں نے اپنا گھسیٹا، تشدد کیا، بدتمیزی کی، اور پنجاب پولیس نے کی ہے. اس پر احتجاج بھی کسی نے نہیں کیا، خاص حکومتی والوں کی طرف سے احتجاج نہیں آیا. آنا چاہیے تھا کہ وہ بیٹیاں بیٹیاں ہوتی، چاہے دشمن کی بیٹی ہو چاہے اپنی ہو. اللہ کا نبی دشمن کی بیٹی کے لیے چادر بچھا دی تھی. وہ ٹھیک ہے، ساری اس پر احتجاج ہونا چاہیے. انعام الحق صاحب، میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ ماشاءاللہ کے سیاسی ورکر بھی ہیں، بڑی آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے ایک پارٹی کے ساتھ، لیکن فیئرلی بتائیے گا کیا ان کو ایک ٹیبل پر ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے؟ اگر وہ ڈیسائیڈ کر لے، ہمارے جو آپ کے پارٹی کے حاکم ان کو ماننا نہیں چاہیے، میری پارٹی نے فیصلہ کرے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. کیا یہ رکاوٹ نہیں ہے معاملہ آگے بڑھنے کی؟ وہ مان جائے جی چل ٹھیک ہے، جو میں پہلے مقرر کر رکھا ہے 3 بندوں کا، یہ ڈیسائیڈ کرے مجھے وہ قبول ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ بات کریں، ہم اپنے لیڈر سے پوچھ کے دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں. کیا یہ جمہوری انداز ہے؟ نہیں، دیکھیں پارٹی جب ایک مینڈیٹ دیتی ہے کسی کو، یا تو ایک الٹیمیٹ مینڈیٹ ہوتا ہے، لیکن جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو ان لمیٹیڈ جو ہے وہ مینڈیٹ تو دوسری طرف سے بھی تو نہیں آتا نا. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. اور دوسرا آپ نے پہلے بات کی کہ پارٹیوں کے اندر یہ ایک سیاسی لوگوں کی یہ بالکل ناکامی ہے کہ یہ مسئلے جو سیاستدانوں نے اپنے حل کرنے ہوتے ہیں خود، تو وہ کبھی لے کر چلے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس، کبھی یہ عدالتوں میں لے کر چلے جاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ پھر ان کے ہاتھ سے معاملات پھر پھسل جاتے ہیں. اور دوسری طرف اس کی یہ بھی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر جینون جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو اپنے دیا ہی نہیں گیا. بالکل صحیح. یہ سب لوگ جتنے سابقہ یہ لوگ سیاستدان جن کو ہم سمجھتے ہیں، یہ گملوں کی پیداوار ہیں سارے کے سارے. ٹھیک ہے جی. تو جو گملوں میں کی پیداوار ہوتے ہیں وہ پھر خود اپنا سٹینڈ نہیں لے سکتے. آج تک یہ ہم سب سے یہ جتنے بھی سیاسی کارکن ہیں یا بشعور لوگ ہیں، وہ تو اب یہ زبان زد عام باتیں ہیں کہ الیکشن ہوتے ہیں تو فیصلے کہاں پر ہوتے ہیں؟ الیکشن بیچے جاتے ہیں. آپ کسی جو کور کمانڈر ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو بات کرنی پڑتی ہے، کہاں سے فیصلے ہوتے ہیں. یہ گزشتہ ہمارے آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے تو ہم نے بڑا خوش ہوئے جی کہ یہ لگا دیا جی کہ ابھی شناختی کارڈ کی پابندی ہے جی، یہ ہے جی وہ جی، کوئی بالکل شام تک جی کہ بڑا صاف ستھرا الیکشن ہوا. لیکن گنتی اگلوں نے اپنی مرضی کی کرتے ہیں جی، گنتی ان کی مرضی سے ہوتی ہے. تو مدنی صاحب نے پہلے کہا جی کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، تو میں تو کہتا ہوں کہ 70 سال سے یہ فوج جو ہے وہ سیاست کو گھسیٹ رہی ہے. خدا رہا ان سے جان چھوڑائیں. ہم تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ جان چھوڑیں سیاست کی. وہ جان دیکھیں جن کو اختیار ملا ہوتا ہے وہ جان چھوڑنے کو تیار نہیں. ابھی جو یہ 9 مئی کے واقعات کی جو بہانہ بنا کر، اور یہ بالکل ایک سازش ہے، ایک منظم سازش ہے. اس میں تو ابھی تو کوئی فرق ہی نہیں رہا نا، سب کردار سامنے آ چکے ہیں. وہ جو شخص جو گیٹ پر کھڑا جو سب سے پہلے جس نے جا کر اپروچ کی وہ بھی پہچانا جا چکا ہے کہ وہ کون ہے. اور جو اشخاص جو ادھر سے لوگوں کو بلا رہے تھے بار بار، اگر دیکھیں آپ نے کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کیسز کیا ہیں کہ جی انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا، انہوں نے لوگوں کو اشتعال دلایا، یہی تھا نا جی. اور اس کی بنیاد کے اوپر عثمان ڈار کے گھر پر جو چھاپا مارا گیا، جو توڑ پھوڑ کی گئی، ان کی 70 سال کی والدہ کو پکڑ کر پولیس والے، یا اس نے کیا کہا کہ میں تمہیں ریپ کروں گا. آج تک ہندوستان کی کسی فوجی کی یہ جرت نہیں ہو کہ کسی کشمیری لیڈرشپ کی کسی جو ہے وہ گھر میں اندر جا کر وہ توڑ پھوڑ کریں یا کوئی اس طرح کی حرکت کریں. نہیں وہ کیا انہوں نے بدقسمتی سے کشمیر کے اندر، لیکن یہ نہیں، لیکن دیکھیں سید علی شاہ گیلانی ساری عمر ان کی ہندوستان کی ریاست کے خلاف جدوجہد میں گزری، آدھی سے زیادہ زندگی ان کی جیلوں میں اور ساری زندگی ان کی تقریباً نظر بندی میں گزری ہے. کسی ایک ہندوستانی سپاہی نے ان کے گھر کی چادر چار دیواری کو جو ہے وہ کوئی پامال کیا نہیں. یاسین ملک مسئلہ جدوجہد میں بھی رہے ہیں، ان کے گھر کی خواتین کسی کی اوپر آج تک انگلی نہیں اٹھے گی. مقبول بٹ شہید وہیں پر ان کی ساری فیملی آج بھی موجود ہے. کسی نے ان کی فیملی کو تنگ کیا
آج تک نہیں کیا. برہان وانی شہید ان کے والد اسکول ٹیچر تھے, پرنسپل تھے, آج بھی اپنی سرکاری ملازمت پر موجود ہیں. ان کو ملازمت تک سے برطرف نہیں کسی نے کیا. ان کے کتنا عرصہ وہ مسئلہ جو تجارت میں ملوث ہے, ان کے گھر پر کسی نے اس طرح کیا؟ کوئی ان کی گھر کی خواہش نہیں کیا گیا. کل یہ ابرار الحق صاحب کے گھر پر چھاپا مارا گیا, گھر کو توڑا گیا, برتن توڑے گئے, فریج ٹی وی توڑے گئے. اسی طرح آج جو ہے وہ مراد سعید کے گھر پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی جو ہے یہ جمہوریت ہے؟ یہ کون سا طریقہ؟ اور یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ فوج کے اوپر یا کسی کے اوپر بات نہ کریں تو یہ کون پھر کر رہا ہے؟ یہ ہمیں بتا دیں نا, یہ ہمیں بتا دیں نا. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں, ہم تو سوال اٹھاتے ہیں. جہاں پر غلط ہے, اسلام کا بھی یہی حکم ہے, غلط ہے جو ہم اس کو غلط کہیں گے, اس کے اوپر سوال اٹھائیں گے. جو بھی یہ کردار ہیں ان کو سامنے لائیں, ان کے اوپر تفتیش کریں. تحریک انصاف کا کوئی بندہ ہے تو اس کو بالکل جو ہے وہ پکڑیں اور سزا دیں. اگر وہ تحریک انصاف کی جو نہیں ہے کردار, جو باقی لوگ بھی ویڈیوز میں آ چکے ہیں نا, ان کی بھی ویڈیوز آ چکی ہیں, پہچان بھی آ چکی ہے ان کی, ان کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ جی, پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے. مدنی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا 9 مئی کا جو حادثات ہوئے پاکستان میں, اس کو ڈارک ٹائم سیلیبریٹ بھی کیا جا رہا ہے, اس کی انکوائری ملٹری کرے یا پولیس کرے یا جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے, بڑے ادب کے ساتھ میں انعام بھائی سے گزارش کروں گا کہ جو ہندوستانی فوج کے 70 سالہ ظلم ہیں ان پہ ہمیں قطعاً کسی طرح بھی پردہ نہیں ڈالنا چاہیے. جتنا ریپ معصوم بچیوں کا یہ ہندوستان کے غنڈے جرنیلوں نے اور فوجیوں نے کیا ہے, تاریخ کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی. جی, یہ بے پناہ ظلم جو ہے وہ ہوا ہے کشمیریوں پہ. جی, لہٰذا یعنی بھارتی فوج جو ہے وہ اتنی غنڈہ اور بدماش ہے جس کا کوئی حساب آپ جو ہے پیش کریں گے, موازنہ کریں گے تو سب کے ساتھ شرم سے جھک جائیں گے. اسی کے ساتھ پاکستانی فوج کا گندا کردار بھی ہمارے سامنے ہے. جو کردار انہوں نے ادا کیا ہے مشرقی پاکستان کے اندر, سابقہ مشرقی پاکستان کے اندر, وہ قوم کے سامنے حمود الرحمان کمیشن کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے. لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس لحاظ سے بھارت جو ہے وہ ظلم کے اندر, بربریت کے اندر, ریپ کے اندر جو ریکارڈ رکھتا ہے وہ گندا ریکارڈ ہے. اور اس کو جو ہے اس کے سے گن آتی ہے کہ کوئی انسان بھی کبھی ایسے کر سکتا ہے کہ وہ ایسے. میری فیملیز وہاں سے ہیں, مقبوضہ کشمیر سے ہیں, میری قریبی فیملی مقبوضہ کشمیر سے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ وہاں لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جاتا ہے. وہاں پہ کوئی ماں, کوئی بہن, کوئی بیٹی اپنی عزت کو ان درندوں سے محفوظ نہیں سمجھتی ہے. اسی طرح پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے تو ہمیں ڈنکے کی چوٹ ان کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ اپنی بدماشیاں بند کریں. یہ بدماشیاں ان کی فوجی چھاؤنیوں کے اندر بھی ہیں اور یہ بدماشیاں ان کی اسٹریٹ کے اندر بھی ہیں. پولیس بھی وہاں پہ بدماش ہے, وہ اس سے بھی لوگوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. یہ چترول تو عام وہاں پہ آپ سن لیں, کسی اپنے مخالف کو جو ہے وہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پولیس کو 4 پیسے دیں جی بلوا کے تھانے میں چترول کر دیں. عام محاورہ بنا ہوا ہے, اس کی ذرا چترول کرا دیں جی اتنے پیسے دے کر. یہ ظلم کا نظام جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے, اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. جو لوگ ملوث ہیں اس گلا اور جراؤ کے اندر ان کو پکڑنا چاہیے, ان کو عبرتناک سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو. وہاں پہ کچھ سیکورٹی والا موجود تھا یا نہیں تھا, جی, کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اندر داخل ہو کر جو ہے ان کو جلاتا پھرے اور مجسموں کو اکھاڑتا پھرے اور ان کا مذاق اڑاتا پھرے. تسلیم کرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے غلط کیا ہے اور خود مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ ہماری پارٹی سے آئیں, ان کو گرفتار کریں اور ان کو مثالی سزا دیں, آئندہ کسی کو ضرورت نہ ہو. لیکن فوجیوں کو, پولیس کو, لوگوں کے اندر, گھروں کے اندر گھس کر ان کی ماؤں اور بہنوں کو جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, جو کہیں گئی نہیں ہیں, ہاؤس وائف ہیں, ان کے اوپر مقدمے چلانا جو ہے غلط ہے. لیکن یہ ساری عورتوں کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ عورت ذات پر نہیں ہونا چاہیے. ہماری عورتیں آج کل وہاں جو پاکستان میں کر رہی ہیں وہ اگر جا کر اپنی آنکھ سے دیکھیں تو ان کو تو بالکل یعنی پتھر مار کر ہلاک کر دینا چاہیے. جو نقطہ نظر وہ بیان کرتی ہیں, میرا جسم میری مرضی, اور پھر جو نعرے لگاتی ہیں, سیاسی ورکرز لیڈیز کی زبان
جتنی گندی میں نے سنی ہے آپ نہیں سن سکتے. میں نہیں سمجھ سکتا کہ میری ماں یا میری بہن کبھی اس طرح کی زبان اپنے مخالف کے خلاف استعمال کرے گی. دونوں طرف جو ہے وہ غلطیاں موجود ہیں جی. لیکن زیادہ جو بنتا ہے جس پر عائد ہوتا ہے الزام وہ صاحب اقتدار لوگ ہیں. وہ پولیس ہے, وہ فوج ہے, وہ عدلیہ ہے. خدا نے اور قوم نے آپ کو ایک اچھے مقام پہ بٹھایا ہے. خدا کے لیے انصاف کریں اس ملک کے ساتھ, اس ملک کے مزید ٹکڑے نہ کریں. اور یہ ٹکڑے کرنے والے جو ہیں یہ صاحب اقتدار لوگ ہیں, یا وہ لوگ ہیں جو اقتدار کے اتنے بھوکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ملک جلتا ہے تو جل جائے, لیکن مجھے ایک دفعہ جو ہے دوبارہ یہ مزہ چکھنا چاہیے کہ میں دوبارہ اقتدار میں آ جاؤں. اپنے اقتدار کی جنگ سے آگے اس ملک کا سوچیں. بے شک. جو اقتدار کے اندر ہیں وہ اقتدار بچانے کے لیے اپنی حدیں نہ پھلانگیں. جو اقتدار سے باہر ہیں وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنی حدیں نہ پھلانگیں, ظلم نہ کریں. جس پر میں عرض یہی کروں گا کہ شہر میں رہو یا مضافات میں رہو, اوقات بڑی چیز ہے, اوقات میں رہو. بالکل اپنی اوقات میں رہیں گے, لمٹ میں رہیں گے, انتہائی روشن صبح روشن ہوگی جس میں قوموں کا مقدر سوارا کرتا ہے. آپ نے بات کی کمپیریزن کر رہے تھے پاکستانی ملٹری کا انڈین ملٹری کا, کیا اس کا سبب یہ تو نہیں ہے کہ دونوں جو افواج ہیں انہوں نے جو ٹریننگ لی تھی برٹش ملٹری اکیڈمی سے لے کے آتے ہیں. دونوں لوگ جاتے ہیں, امریکہ میں ٹریننگ لیتے ہیں, یو کے میں بھی آتے ہیں, ایک ہی جگہ پر ٹریننگ کرتے ہیں, دونوں آ کر آپ کا جو اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ٹریننگ اکٹھی لیتے ہیں. کیا وہ سیم مینٹلٹی تو نہیں ان کی بنی ہوئی؟ قطعاً نہیں, قطعاً نہیں. آپ یہ دیکھیں, یہاں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں. جی جی. کسی سولجر کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس نے دشمن کے علاقے کے اندر یہ حرکت کی ہے, اس کا وہ حشر کرتے ہیں, اس کی نسلیں یاد رکھیں گی. ایگزیکٹلی. کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کسی فوجی نے جو ہے وہ یہ گئے نا عراق کے اندر گئے ہیں, یہ گئے ہیں افغانستان کے اندر گئے ہیں, ظلم کیا انہوں نے, بہت بڑا ظلم کیا ہے. لیکن ریپ کا جب کہ کوئی مقدمہ آیا ہے انہوں نے اس کو دبایا نہیں ہے, اس کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر کے اس کو عبرتناک سزا دی ہے. ان کی ٹریننگ کا قصور نہیں ہے, وہ گندی مینٹیلٹی جو وہاں پہ ہے نا, وہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ ان کے قصوروار یہ خود ہیں. برطانیہ کو, امریکہ کو قصوروار قرار دینا جو ہے وہ فلاں سازش کر رہے ہیں ہمارے خلاف, سازش آپ خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں اپنے خلاف. تو لہٰذا انہی لوگوں کو پکڑنا چاہیے بجائے اس کے کہ یہ کہیں جی چونکہ وہاں سے ملٹری ٹریننگ کے لیے, تو اس لیے نہیں, ان کی ٹریننگ کی وجہ سے نہیں ہے, آپ کے خبیث ذہن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں, اور ان کو عبرتناک سزا نہیں دی گئی. حمود الرحمن کمیشن کے اندر پوائنٹ آؤٹ کیا گیا, یہ فوجی یہ کرتا رہا, یہ جرنل یہ کرتا رہا, یا خان نے یہ کیا, کیا سزا دی اس کو؟ جی. جنرل رانی تھی, فلاں تھا, شراب پیتا تھا, بھئی سزا کیا دی اس کو؟ یہ ہمیں بتا تو دیا آپ نے, سزا کیا دی؟ اس کے بعد جو جرنیل آئے ہیں وہ اقتدار میں آئے ہیں, سزا کیا دی ان کو؟ جی. سزا نہیں دیتے. سزا کون دیتا ہے؟ سوال یہ سزا ان جنرلز کو کون دے گا, کون لے کے آتا ہے, اس کے پس منظر کون ہے؟ لیکن جو تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے میں تو یہ محسوس کرتا ہوں سانحہ 71 میں سیاستدان کا بہت بڑا رول تھا. انہوں نے جو بھی ہمارے جنرلز تھے وہ اس میں برابر کے انوالو تھے, کیونکہ ایک سیاستدان نے پولینڈ کی قرارداد پھاڑ دی, پھر جا کے ایسا غائب وہ 8 دن تک رہا جب تک سرنڈر نہیں ڈھاکا, وہ منظر آپ پر نہیں آیا تھا. اس نے کہا ادھر تم ادھر ہم, یہ نعرہ لگا کے اقتدار کی خاطر کیا گیا. یہ بھی ایک سانحہ ہے حالات کا. جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بس تقریر کرتا ہے کہ ہم یہ جنگ لڑیں گے, کھیتوں میں کھلیانوں میں شکست دیں گے, اور پھاڑ دیتا ہے قرارداد, پھر غائب ہو جاتا ہے 8 دن تک, منظر پر نہیں آتا. جب ڈھاکہ سرنڈر ہوتا ہے پھر آ کے حاضر ہوتا ہے. یہ سانحات, اس میں سیاستدان برابر کے انوالو فیئرلی بات ہم کر رہے ہیں. جنرلز جو ہیں ان کا ایک رول بنتا ہے, لمٹ میں ان کو لے کے کون آتا ہے. آپ طریق اٹھا کے دیکھ لیں, جنرل یہ کون ایوب خان کون لے کے آیا تھا؟ آپ کا غلام محمد لے کے آیا تھا. بالکل. انہیں آپ آگے آئیں تاکہ یہ پاور میں ہے, ان کو پھر خود آگے لے کے آئے, اور ودن ڈیز اتنے حکمران چینج ہو گئے تھے. تاریخ میں یہ ہے کہ نہرو کو کہنا پڑ گیا تھا یہ, اس میں میں نے پجامے چینج جتنے کے حکمران چینج ہو گئے ہیں. بالکل. اس میں دیکھیں سیاست ہوتا ہے حکمت سے خدمت کرنا. بالکل. یہ کہتے ہیں خیانت سے ہم اقتدار کیسے لینا ہے. بالکل صحیح. ان کے معنی چینج ہو چکے ہیں. ٹھیک کہا, تربیت کی ضرورت ہے. انعام الحق صاحب, آخری بار آپ سے سوال کر رہا ہوں, چونکہ آپ ایک نوجوان درجہ کے دبنگ بات کرتے ہیں
کیا سمجھتے پورے حالات جو ملک کے جا رہے ہیں گمبھیر سے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، آئے روز گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ہم یہ کہیں گے تمام سیاسی کارکنان کو واضح طریقے سے بری کیا جائے، مقدمات ختم کیے جائیں تاکہ ماحول سازگار ہو سکے. اب کیا سمجھتے ہیں اس ماحول میں آپ کی پارٹی کا جو موقف ہے، آپ کو لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تھریٹ دیا جا رہا ہے جیسے بھی ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جو کپتان ہے ملک سے باہر چلا جائے، یہ باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے، جس سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں ایک اپنے ضمیر کے طور پر یہ ٹھیک ہے، اس پر ہمیں اتفاق کرنا چاہیے؟ لیکن ہماری پارٹی کا، ہماری لیڈرشپ کا تو واضح موقف ایک ہی ہے جی کہ آئین پاکستان کو بحال کیا جائے اور اس پر اسٹرکٹلی عمل کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. ہر ادارہ اس کی جو اپنی ڈومین ہے اس کے اندر رہ کر کام کرے. الیکشن کمیشن کی پہلے بات کی مدنی صاحب نے جی کہ الیکشن کمیشن کا کام تھا الیکشن کروانا، تو سپریم کورٹ نے کیوں انٹروین کیا، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. لیکن جب الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرے گا، پھر اس کے بعد پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، جی جی تو پھر کون کرے گا؟ پھر بالآخر جب کہیں آئینی طور پر کوئی کنفلکٹ پیدا ہوگا تو پھر عدلیہ کا اس کے اندر ایک آئینی رول موجود ہے، تو پھر عدالت نے فیصلہ دیا، جی لیکن عدالت کے فیصلے کے اوپر بھی آج تک پھر عمل درآمد نہیں ہوا. جی پاکستان کے موجودہ جو بحران ہے اس کا واحد حل آئین کے اوپر عمل درآمد کرنا، اور دوسرا سزا کی اس سے پہلے بات چلی، آج تک پاکستان میں کسی کو سزا نہیں دی گئی آئین توڑنے کے اوپر بھی اور بڑے بڑے جرائم کرنے کے اوپر بھی، بالکل صحیح. جس کی وجہ سے یہ بار بار یہ کام ہو رہے ہیں. آج بھی دیکھیں عدالت نے جو ہے وہ عمران خان کی گرفتاری جس طریقے سے انہوں نے کی رینجرز کے ذریعے کورٹ کے عدالت کے اندر سے، اس کو غیر قانونی اور وہ قرار دیا نا، غیر قانونی، لیکن اس کے ذمہ داران کو سزا کیوں نہیں دی؟ وہ آئیڈینٹیفائی کیوں نہیں کیا کہ یہ احکامات کس کے تھے؟ جی اسی طریقے سے ہائی کورٹ سے بیل دی گئی فواد چودھری کو، اور باہر نکلتے ہیں تو ان کو دوبارہ پھر پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، عدالت پھر دوبارہ ان کی بیل کو انڈورس کر دیتی ہے، لیکن جو ذمہ داران ہیں باہر عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کے، ان کو کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی. آج عمران ریاض خان، اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ جانتا ہے کہ وہ اس کی کیا حالات ہوں گے اس وقت، اور بار بار عدالت کے کہنے کے باوجود اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا. عدالت التجائیں کرتی ہیں عدالتیں، لیکن سزائیں نہیں سنا رہی. جب تک غلط کو، جب تک زیادتی کرنے والے کو اس کو سزا نہیں ملے گی تو وہ بار بار یہ غلطیاں کرتے رہیں گے. ایک شخص کو، ایک کسی آئی جی کو کھڑا کر کے عدالت سزا سنا دے، میں دیکھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی سرکاری ملازم دوبارہ جو وہ لائن کراس کرنے کی جرت کر سکے. صحیح بات. ایک جرنیل کو آپ پکڑ لیں جی. جو ایک بار آئین کی خلاف ورزی کرے، دوبارہ دیکھیں کوئی جرت کرے کہ ایسا کوئی حرکت کرے. سزا بہت ضروری ہے اس بے وقت. شک بے شک سزائیں ملیں گی تو حالات ٹھیک ہو گئی. مدنی صاحب میں جو ایک تاریخ اسٹوڈنٹ کے سلسلے میں اسٹڈی کیا ہے، 65 کی وار میں انڈیا ڈی ویلی ہوا تھا. 6 سالوں میں انہوں نے ایسا سینیریو پیدا کیا کہ 71 میں ملک 2 ٹکڑے ہو گئے. اسی طرح پلوامہ اٹیک ہوا پاکستان پر، انہوں نے ری اٹیک کیا، انہوں کے طیارے کرائے گئے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ سازش تو نہیں، اس تاریخ ریپیٹ تو نہیں ہو رہی کہ ہمارے پولائٹ کے ایکسائڈ کیا جا رہا ہے ہمارے سیاستدانوں کو، پھر یہ سینیریو پیدا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو طاقتیں ہوتی ہیں ایسے کام کرتے وہ نظر نہیں آتی. کیا سمجھتے کمپیریزن کریں آپ، وہ 61 کی وار کے بعد 6 سالوں میں ملک 2 ٹکڑے ہو گیا. انہوں نے ریئیکٹ کیا جب اپنا ان کے طیارے گرائے گئے، پھر اندر جا کے انہوں نے بلاک کیا ان کے چیف آرمی اسٹاف کو، ان کو پتہ چل گیا تھا لیکن اوائڈ کر کے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے. پھر ان کے 150 کیجولٹی بھی ہوئی تھی. کیا وہ ریئیکشن نہیں کر رہے انڈیا انڈر گراؤنڈ ایسی سینیریو پیدا کر کے؟ نہ ججز کنٹرول میں ہے، نہ جنرل کنٹرول میں ہے، نہ سیاستدان کنٹرول میں ہے، وہی ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. وہ کسی نے کہا ہے کہ تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی کہا کہ کبھی کسی نے تاریخ سے سبق سیکھا نہیں ہے. بدقسمتی ہماری یہی ہے. وہاں جو 71 میں ہوا تھا، 70 میں ہوا تھا، ایگزیکٹلی وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. لوگوں کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. جن کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، آپ ووٹنگ کا نظام درست کریں، وہاں دھاندلی نہ ہو، وہاں فریب نہ ہو، وہاں دھوکہ نہ ہو، وہاں پہ جو ہے وہ بکس چرائے نہ جائیں، وہاں پہ جو ہے وہ ایسے لوگ نہ ہوں جو کسی کے حق میں جو ہے وہ بیلٹ پیپر ادھر ادھر کر دیں. جی. لیکن جب ایک آدمی منتخب ہوتا ہے تو آپ اس کو
کرنے دیں حکومت، اس کی ڈوریاں ہلانے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارے سیاستدانوں نے بھی سبق نہیں سیکھا ہے، ہماری فوج نے بھی سبق نہیں سیکھا ہے۔ میں آپ کی وساطت سے اپنے دیکھنے والوں کے سامنے اپنے دل کا یہ درد بیان کرتا ہوں کہ جس انداز سے اس وقت پاکستان کو چلایا جا رہا ہے، اس میں سارے سیاستدان اور اس میں سارے فوجی، اس میں سارے جرنیل برابر کے ذمہ دار ہیں کہ وہ آگ پر پانی ڈالنے کے بجائے اس پہ تیل چھڑک رہے ہیں اور ان حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں، جن لوگوں نے وہاں پہ جلاؤ گراؤ کیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا جی، اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ سڑکیں بند کرتے ہیں، ایک ٹائر لیتے ہیں اور ٹائر کو جلا کے سڑک پوری بند کر دیتے ہیں، اور کئی مریض مرے ہیں جو ہسپتال جانا چاہتے تھے۔ اب آپ نے یہیں پہ دیکھا نا، عیدی کا کیا قصور ہے، اس کی ایمبولنس کو جلا دیا گیا۔ یعنی یہ پاگل پن کی انتہا ہے جو ہم اپنی دنیا کے سامنے پیش کر، دنیا ہنس رہی ہے، دنیا ہنس رہی ہے کہ یہ پاکستان، وہاں انڈیا کے ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے اینکر نے کہا کہ پاکستان کو تباہ کرنے میں فوجوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، وہ خود اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اس لحاظ سے سبق سیکھنا چاہیے فوج کو بھی، سیاستدانوں کو بھی، عدلیہ کو بھی اور عوام کو بھی۔ جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سرو نہیں کر سکتے، 70 سال سے سرو نہیں کر سکے، ان کو ہٹائیں، نیک لوگ آگے لائیں، قابل لوگ آگے لائیں، دیانتدار لوگ آگے لائیں، ملک سے محبت کرنے والے لوگ آگے لائیں، باکردار لوگ آگے لائیں۔ میں چاہتا ہوں، میں نے خود پوچھا جا کے ایک آدمی سے پوچھا ہے، یہ آدمی جو کھڑا ہے یہ فلاں پارٹی کا ہے، کس طرح کا ہے؟ بڑا بدماش ہے جی، ووٹ کسے دیں گے؟ ووٹ تو اسی دیں گے۔ وہ آدمی جو ہے وہ جو مقابلے پڑھا وہ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے آدمی اچھا جی۔ مدری صاحب ٹائم بڑا نہ ہونے کے برابر ہے۔ عزیزان نے اہل بیت ٹی وی، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی، وقت درمیان میں ہمارے حائل ہو چکا ہے جی۔ میں بتاتا چلوں کہ 21 مئی کو G20 کے حوالہ سے برمنگھم بہت بڑا عوامی احتجاج ہوا ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہندوستان نے جو کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے، سری نگر میں یہ G20 کانفرنس نہیں ہونی چاہیے۔ چائنا نے ودرو کر لیا ہے، پورا یورپ سراپا احتجاج ہے، کشمیر کو ان کا بنیادی حق ملنا چاہیے، ہم سب ان کے ساتھ بھی ہیں۔ تاریخی مظاہرہ مئی 21 برمنگھم میں ہوا ہے۔ دوستو، ہم اس اہل بیت ٹی وی کے توسط سے حاکمان وقت سے گزارش کرتے ہیں، طاقتور حلقوں سے گزارش کرتے ہیں، آپ ہماری ملت کے مقدر کے وہ ستارے ہیں جن کی روشنی میں نہ صرف قوموں کا مقدر سورا کرتا ہے بلکہ قومی عروج پایا کرتی ہیں، ملک باوقار ہوا کرتے ہیں، قومیں سرخر ہوا کرتی ہیں۔ اپنا رول اپنے دائرے میں دیانتداری سے ادا کیجیے، جذباتی مخالفت کی بجائے اجتماعی سوچ رکھیے، اجتماعی سوچ سے انشاءاللہ آپ کا مقدر بھی سنورے گا۔ مندی سر اچھی بات کی، قوم کو تربیت کی ضرورت ہے، ایسے ادارے قائم کرنے چاہیے، ملٹری آفیسرز، سیاستدان، ججز، ہمارے سول اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، ہمارے پولیس آفیسرز کی دینی تربیت ہو، ان کے مہک اور خوشبو جاری ہو اخلاق کی، کیونکہ اخلاص ہے، اخلاص کا صحرا، یہاں بادل نہیں آتے، بادل آ جائیں تو بارش نہیں ہوتی۔ ہم ناامید نہیں ہیں، ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹڈ ہے، اس کو آگے میں لانا ضروری ہے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ اقبال، ناامید نہیں اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔